بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے اعمال میں صرف نہ کیا جائے، گناہوں میں، اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے، اپنی طرف سے عزم بھی رکھا جائے اور کوشش بھی کی جائے، اور خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو پھر فوراً اس کو اقرار کر کے، اس کو اکنالج کر کے توبہ استغفار کرے اور پھر سے اپنے معاملات درست کرے اور جائزہ لے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ پاؤں پھسل گیا اور غلطی ہو گئی۔ یہ نہایت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دین چاہتے ہیں اور دین پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز صرف زبانی کلامی چیز نہیں ہے کہ بس سن لیا اور پڑھ لیا۔ یہ تو ایک عملی چیز ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور یہ حل ہمیں ہر ساتھ ہر آن ہمیں کرنا ہے، اور سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اعمال ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ کرو اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن ہمت، عزم اور عمل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں یہ کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں مذاکرہ کرنے، ایک دوسرے کو یاد دلانے، کوئی واعظ نصیحت نہیں ہے، کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس میں آپ تفسیری نکات یا کوئی ایسی عالمانہ باتیں تلاش کریں۔ یہ تو ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر ہے، ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے اور متوجہ کرنا ہے، اور جب اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ اس طرف متوجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے یہ کام کرنا۔ تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اور بیٹھیں، جائزہ لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، کرم، فضل ہے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، علماء حق سے وابستہ فرمایا، اور بہت کچھ توفیق عنایت فرمائی اپنے نام لینے کی، اور بے شک ہماری طرف سے کوتاہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے اور اپنے جناب میں قبول فرمائے اس کو، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور ہم بطور عبد ایک غلام جو ہماری زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار کے دکھا کر بتا کر چلے گئے، اور ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد علماء کرام اور اولیاء اعظام نے وہ چیز نسل در نسل منتقل فرمائی ہمارے تک۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں پڑھنے سے زیادہ، کتابیں پڑھنے اور یہ سب کرنے سے زیادہ صحبت اور سننے کا بہت وہ ہے، اہتمام ہے، اور اس سے فرق بہت پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے باتیں سننا، دین کی احکام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عمل کو دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ دین تھا۔ نہ کوئی تفسیر تھی، نہ کوئی شرح تھی، نہ کوئی اور چیز کی کتابیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرنا ہی سارا کا سارا دین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو علماء نے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گڈمڈ ہو جائے، لوگ اپنی کمزور یادداشت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے ایسی باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے لگیں جو نامناسب و غلط ہیں، تو پھر انہوں نے یہ احادیث لکھنی شروع کی، اور پھر اس کے بعد فقہ آئی،
کہ کیا چیز ہے جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آتی ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا فرض ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ دیکھ کر اور سن کر آدمی اپنی اصلاح کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اصل فہم پیدا ہوتا نہیں ہے دین کا، نہ فہم پیدا ہوتا ہے، نہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ حضرت مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی حیات میں برکت عنایت فرمائے، ان کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ ان کو دیکھنے کی قریب سے کافی مدت الحمدللہ۔ تو اس میں آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی آدمی اپنے وقت کا کیسا نظام رکھتا ہے، اور اپنی پرسنل ڈیووشن، ورشپ، عبادات اور معاملات اور لوگوں سے ڈیلنگ کس طرح سے رکھتا ہے۔ یہ جب تک نظر نہیں آئے نا، آدمی کو معیار نہیں پتہ چلتا۔ کتاب میں تو لکھا ہے کہ یہ چیز ہے، غصہ نہ کرو، لیکن جب باقی غصہ آدمی کو آ رہا ہو تو وہ حدود میں کیسے رہے، یہ جب تک دیکھا ہوا نہ ہو نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی طرح سخاوت ہے، اسی طرح انکسار ہے، تواضع ہے، جب تک کہ آدمی نے دیکھا نہیں ہوتا نا، اگزامپل نہیں دیکھا ہوتا، تب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا۔ اگر آپ کے علاقے، آپ کے محلے، آپ کے شہر میں نہیں ہے تو پھر واجب ہے کہ ایسی جگہ جائے، چاہے سال میں ایک ہی دفعہ ہو، اور جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے پاس بیٹھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ میں سیکھوں گا، میں یہاں سیکھنے آیا ہوں، علم جھاڑنے نہیں آیا، یا ان کو ٹیسٹ کرنے نہیں آیا۔ لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے پاس لیکن خالی واپس آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے علم کا، اپنے اس کا ایک تکبر لے کے جاتے ہیں اور وہاں سیکھتے نہیں ہیں کچھ۔ تو حضرت تھانوی کیا تو اچھی خاصی سختی ہوتی تھی، لوگوں کو جانچا جاتا تھا کہ کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے، اور جو واقعی ہوتے تھے، سنسیئر ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، صرف ان کو رکھا جاتا تھا، باقیوں کو نکال دیا جاتا تھا۔ تو حضرت سے لوگوں نے کہا، حضرت آپ شروع میں آ کے اتنا سختی کر دیتے ہیں، لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ اگر مناسب جواب نہیں دے سکتے تو ان کو بھگا دیتے ہیں، تو اس میں تو بہت نقصان ہے۔ تو حضرت کا نقصان نہیں ہے، اس میں بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں جو میں بھگا دیتا ہوں، جو میں ان سے کہہ دیتا ہوں آپ کہیں اور جائیے، میرے یہاں آپ کا کام نہیں چلے گا، تو اس میں بھی ایک تعلیم ہوتی ہے، اور وہ ان کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہاں، جہاں جانا ہے وہاں پہ طریقے سے اور اپنے کو مٹا کر اور طالب بن کے جانا ہے، اور معاملات کو صاف رکھنا ہے۔ تو حضرت یہی فرماتے تھے، یہاں سے جو لوگ لوٹائے بھی جاتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے۔ اور حضرت مجذوب صاحبی کا شعر ہے کہ مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ آدمی کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائے، یہ صرف صحبت سے ہوتے ہیں، اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک کتاب قرآن کریم نہایتی اچھے کاغذ پر یا جلد پر یا جو بھی اس زمانے کا وہ تھا رائٹنگ مٹیریل، اس پہ چھپ کر اچھا لکھوا کر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، اور پھر اس کی کاپیز بن جاتی۔ لیکن پیغمبر تو بہت آئے، کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوئیں، بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن پہ کتابیں نازل نہیں ہوئی لیکن پیغمبر ہیں۔ تو اسی لیے تھا کہ بھئی یہ جو کتاب کی تعلیمات ہیں، ٹیچنگز ہیں، یہ جب تک کہ پیغمبر کر کے نہیں دکھائے گا اس پہ عمل، لوگوں کے پاس ایک نمونہ نہیں ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے ان کی سیرت میں، ان کے اعمال میں، ان میں ایک تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔
اب نمونہ تو ہوتا ہے نا، جیسے دیتے ہیں کہ آپ نے ایک نمونہ دیا درزی کو کہ بھائی اس طرح کا میری قمیص سی دو، تو وہ بالکل اسی کو کاپی کرنا ہے. اب درزی اس کو نہیں کاپی کرے، ایک آستین بڑی کر دے، ایک طرف سے جیب چھوٹی کر دے، ایک کالر یہ کر دے، کچھ اور کر دے، تو آپ کہیں گے بھائی تم کو نمونہ بھی دیا تھا اور نمونے کے بعد بھی تم نے یہ کیا. تو یہ نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے جو صحابہ نے ان سے سیکھی، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام. اسی لیے اتنا زور دیا جاتا ہے صحبت پر. اور اللہ بچائے آج کل اس کی ناقدری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اور لوگوں کے دل میں ایک دماغ میں ایک تکبر ہے کہ ان کے پاس ہم کیوں بیٹھیں، ان میں کیا خاص بات ہے، اور تکبر ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہود نے اور قریش مکہ نے، لیکن ایمان نہیں لائے. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ دل سے جانتے ہیں، کہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں. کیوں؟ یہی وجہ تھی تکبر، ام الامراض تکبر جو ہے. اسی طرح جو اپنے زمانے کے بزرگ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا خاص بات، یہ تو ہماری طرح ہے، بلکہ ہم سے بھی پھٹی چڑھے. حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ تکبر ہے. اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھو اصلاح کی نیت سے، فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی عزیز نے کہا کہ حضرت آج کل کہاں اولیاء آج کل کہاں ملتے ہیں، آج کل تو ہوتے نہیں. حضرت نے کہا کہ یہ تکبر دماغ سے نکالو، اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کے بیٹھو. اور جن لوگوں کو بزرگوں نے اعتماد کیا، ان کو مجاز کیا، تو اگر ان سے مناسبت ہے تو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. فضول وقت ضائع کرنا، آج کل کیا ہے، اخبار پڑھنا، اللہ بچائے ٹی وی دیکھنا. ہمارے حضرت منع کرتے ہیں ٹی وی گھر میں نہیں ہونا چاہیے، خراب اثر ہے اس کا. ہر وقت میوزک بج رہی ہے، غیر محرموں کی شکل ہے، اور ایک برین واشنگ ہو رہی ہے، ایک مزاج بن رہا ہے. ہر کچھ سیکنڈ پہ 2-3 سیکنڈ پہ اسکرین چینج ہو رہا ہے، مزاج میں تیزی، ایک مزاج میں جلدی، یہ سب آتی ہے. تو منع، حضرت سختی سے منع کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا زور ہے، آپ ہیں گھر کے حکمران، تو پھر اپنی مرضی سے نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ جو پھر کیا کریں گے، لوگوں کا یہی ہے نا کہ کریں گے کیا. بھائی بہت چیزیں کرنے کی ہیں، دینی حاصل کرنا ہے، فقہ نہیں معلوم لوگوں کو، بیسک نماز نہیں پتہ، قرآن کب پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ، کیا ہے قرآن، یہ کوئی وظیفہ تو نہیں ہے نا کہ بس بغیر سمجھے پڑھ لیا. کب پڑھیں گے، کون پڑھائے گا. وقت اسی میں ضائع ہو رہا ہے. گھر آئے، صبح آنکھ کھلی نہیں، ٹیلی ویژن آن ہو گیا، وہ علم غلم جو باتیں فضولیات فحاشی کی اور یعنی کی وہ سب ہو رہی ہیں. فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. دماغ خراب کرنا آدمی کا، اور نگیٹو چیزوں پہ آدمی کی مہنگائی ہو گئی، اور کیا ہو گیا اور کیا نہیں، قتل ہو گیا، غارت ہو گیا. اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ رب کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اور اعمال کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. تو اس طرح سے بے ڈھب زندگی گزارنا تو بالکل مناسب ہے، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جن کو دین کی فکر ہے، جو اہتمام کر رہے ہیں نمازوں کا، روزوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر مسلمان بنے. تو ان کو تو چاہیے کہ یہ چیز اس سب میں وقت ضائع نہ کریں. وقت بہت گرا مایا قیمتی چیز ہے. حضرت بار بار یہی فرماتے تھے. حرم شریف میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، حضرت سے کہہ رہے ہیں کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضرت تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی صحت اور ان کی عمر میں برکت عنایت فرمائے. زیادہ تر لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اس کو سب سنبھال کر، بچا کر ایسی چیزوں میں صرف کرو جو دین یا دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. فضول ضائع نہیں کرو. ٹائم پاس کرنا آج کل ایک بن گیا مشغلہ. فضول بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، کیا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے.
اور حد تو یہ ہے کہ بعض حضرات تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں۔ نہ بھائی، یہ اس طرح سے تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، توجہ سے، دھیان سے، اللہ تعالیٰ کا خیال کرتے، تبھی اثر نہیں ہو رہا۔ بعض بھی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں بھی خوب چھپی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بھی آوازوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سب چل رہا ہے، فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، نظر بچی اور گڑبڑ ہوئی، تنہائی میں گئے، خلوت میں گئے۔ پہلے زمانے میں تو اہتمام کرنا ہوتا تھا کہ فلاں جا کے بد نظری کریں گے، فلاں جگہ اور فلاں موقع پہ۔ اب تو کچھ بھی نہیں، کمرے میں بیٹھو تنہائی میں اور کھول لو انٹرنیٹ۔ اس چیز کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو صرف اور صرف اللہ کی عنایت، اللہ کا خوف، اللہ کی توفیق، اور وہ اسی کو ہوتی ہے جو متوجہ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی اصلاح کی۔ تو یہ چیز ایکٹیولی کرنے کی ہے، اور بغیر صحبت کے ریگولر، تو چاہے مہینے میں ایک دفعہ ہو، چاہے سال میں کچھ ہفتے ہو، لیکن اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دین بچانا مشکل ہے۔ آدمی پورا زندگی اسی میں صرف کر دے گا، فضولیات میں، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ہمارے حضرات موجود ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، مولانا عبدالرؤوف سکربی صاحب موجود ہیں، اور بھی بہت سے بزرگان دین موجود ہیں۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے بھائی، وزٹ کرے ان کو، ان کے پاس بیٹھے، دیکھے کہ میری طبیعت ان کی طبیعت سے ملتی ہے، اپنے علاقے میں معلوم کرے۔ حضرت تھانوی نے یہی لکھا ہے کہ بھائی ملو سب بزرگوں سے، اور کھلے دل سے ملو، اعتراض کرتے ہوئے نہیں کہ یہ فلاں تو فلاں ہے، فلاں تو بدعتی ہیں، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ ہاں، جو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، ان سے تو نہیں ملنا، جو شریعت پہ نہیں چل رہے۔ ہاں، جو شریعت پہ چلتے ہیں ان سب سے ملنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ بھائی ان کی صحبت میں اللہ یاد آتا ہے، ہماری فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم، اللہ کی طرف دنیا سے کٹتے ہیں، تو وہ مبارک ہیں۔ ان کو پھر ریگولر حاضری دینی چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے اوروں سے ان کے بارے میں۔ اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر بہت مشکل ہے۔ حضرت بھی بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا بہت عرصے سے طویل تعلق تھا حضرت سے، انہوں نے فرمایا حضرت اتنے عرصہ ہو گیا، لیکن میں جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھا سکا۔ تو حضرت نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، بہت کچھ توفیق ہو گئی، ناقدری نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ طلب ہونی چاہیے مزید کی، میں بہتر سے بہتری کی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اہتمام کریں حاضری کا، خط لکھنے کا، پوچھنے کا، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھیں، جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہے ٹیکسٹ، ایک ہے تھیوریٹیکل نالج، اس تھیوری کو اپلائی کرنا پریکٹیکل لائف میں، اس میں ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ پوچھنا چاہیے بزرگوں سے۔ اس کے بغیر یا تو آدمی نہیں کر پاتا، یا کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، یا پھر نہیں کر پاتا تو مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے آج کل۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں اس سے، اور پھر آدمی خود بھی نامکمل رہتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے کہ دین پریکٹیکل نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ دین بالکل پریکٹیکل ہے، ہر حال، ہر زمانے، ہر شعبہ زندگی میں، ہر ملک میں دین پریکٹیکل ہے۔ ہاں، ہمیں مشکل ہو رہی ہے اپنی پرانی عادتوں کی وجہ سے، اور تعلقات کی وجہ سے، ایسی جگہ ہم جا کے رہ رہے ہیں وہاں پہ مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مشورہ کریں، اس کے بغیر کام نہ کریں۔ یہ جو ہے نا یہ مشورے میں بہت برکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تو وہ اپنے جب وحی نازل ہوئی تو وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں، تو اس میں تسامح ہوا تھا۔ تو مشورہ ضرور کریں، ہر مہم بات جو ہے مشورہ اور استخارہ۔ حضرت یہی فرماتے ہیں، دو چیزیں ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت تھی
ہم مشورہ اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو حضور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں. تو اس میں برکت ہے اور یہ کرنا چاہیے ہر مہم کام سے پہلے، اس کی عادت ڈالنا چاہیے. بہت اہتمام کرواتے ہیں حضرت اور پوچھتے ہیں کہ استخارہ کی دعا یاد ہے کہ نہیں. تو جب تک یاد نہیں ہوتی وہ تو چھوٹی دعا جو ہے اللہم خلی وختلی کہتے ہیں، بھائی اس کا اہتمام کرو. اور جہاں پہ فوراً فیصلہ کرنا ہو، بازار میں کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز فوراً فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت یہ پڑھ لو 2-3 دفعہ توجہ سے. اور کوئی بھی مہم کام ہو، کوئی بڑا کام ہو، امپورٹنٹ کام ہو، تو اس کے لیے کریں. حضرت تو اجازت بھی دیتے ہیں اگر کسی کو بیعت کرنے کی تو استخارہ کر کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں لکھتے بھی ہیں کہ میں نے استخارہ کے بعد اللہ سے دعا کر کے آپ کو وہ اجازت دی. تو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ، اور اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام ہو جیسے بیعت ہے، شادی ہے، کوئی بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، تو کچھ دن تک کرنا چاہیے اس کو. تو یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں، یہ سب پوچھنی چاہیے اور دیکھ دیکھ کے سیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تو دیکھنا جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرما دے، آسان کر دے. اور بس دعا کے اہتمام ہم حضرت فرماتے ہیں، یہ خلاصہ ہے پورے دین تعلق میں اللہ کا. اللہ سے دعا کریں اللہ آسان کرے، ہم کو ایسی صحبت میسر آئے کہ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھیں اور صحیح فہم دین کا پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دعا کر لیں یا العالمین، یا غیث المستغیثین، یا مان المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ہم کوئی تعویل عذر نہیں کرتے، بے شک ہم نے نالاقی سے گناہ کیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے یا العالمین. اچھی صحبت، بزرگوں کی صحبت، صاحب نسبت بزرگوں کی صحبت عنایت فرمائیے، اور جو حاصل ہے اس سے بھرپور طور پر مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائیے. ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھیے تعدیر عافیت کے ساتھ یا العالمین. ان سے مستفیض ہونے کی بھرپور طور پر توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین اپنی محبت عنایت فرما دیجیے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجیے. ان محبتوں کو دیگر تمام محبتوں پہ غالب فرما دیجیے یا العالمین. یا غیث المستغیثین، یا مدد المستجیرین. کرونا کی وبا الحمدللہ آپ نے بہت کچھ دور فرما دیجیے، مکمل طور پر اس کا خاتمہ فرما دیجیے، پوری انسانیت کو اس سے بچا لیجیے یا العالمین. یا غیث المستغیثین. ہمیں ہمارے گھر والے، بیوی، بچوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہر طرح کے حادثات سے، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زیادہ ثانیوں سے، چوری، ڈاکہ، سنیچنگ اور یہ جو سب رائج الوقت گناہ، ان سب سے بچائیے. بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. یا غیث المستغیثین. جن کی ولادت ہونے والی ہے وہ عافیت کے ساتھ ولادت ہو، نیک، صالح، تندرست، لمبی عمر والے بچے عنایت فرما دیے یا العالمین. جو رشتے کے انتظار میں ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً برما میں، کشمیر، فلسطین، شام میں، افغانستان میں مدد فرمائیے. اللہم صلی علی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مفتی تمام بیماروں کا اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے. حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب شدید علیل ہیں، بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں، صحت میں برکت عنایت فرمائے. ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں، ان کے فیوز سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے یا العالمین. جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا
ہمارے لیے مناسب بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و مظہر لطفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔